قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا پہلا حصہ اور سورہ جن کی آیت نمبر 18 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے مہینوں کی تعداد جو اللہ کی لکھت میں ہے اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس وقت سے مہینوں کی تعداد بیان فرمائی ہے کہ ان عدت الشہور کے مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ جل شانہ کے نزدیک 12 شہرا 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی لکھت میں یوم خلق السماوات والارض جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت سے یہی گنتی ہے، یہی تعداد ہے اور یہی حساب و کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں اسلام سے پہلے 4 قسم کے کیلنڈر چلتے تھے۔ ایک تو یہودیوں کا اپنا کیلنڈر تھا عبرانی، عیسائیوں کا اپنا کیلنڈر ہے عیسوی، اور اس کے علاوہ ایک کیلنڈر اور تھا، اور پھر ایک حساب و کتاب جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، چاند کا حساب، قمری حساب۔ تو اس وقت دنیا میں ابھی موجودہ جو رائج ہیں وہ 2 کیلنڈر بہت معروف ہیں، ایک چاند کے اعتبار سے قمری حساب و کتاب اور دوسرا سورج کے اعتبار سے شمسی حساب و کتاب، جن کو ہم انگریزی مہینے کہتے ہیں۔ دونوں مہینوں کے اعتبار سے حساب کتاب درست ہے، البتہ مسلمانوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چاند کے حساب سے اپنے اوقات، اپنے مہینے اور اپنے دیگر معمولات، اگر کہیں کسی جگہ ڈیٹ لکھنی پڑتی ہے خط پر کسی بھی جگہ، تو وہ اسلامی کیلنڈر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ اس کا ذکر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور یہ ساتھ بات فرمائی کہ یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اسی دن سے اللہ جل شانہ نے مہینوں کی یہ ترتیب بھی بیان فرمائی ہے، اور یہ پہلے سے اللہ جل شانہ کے ہاں لکھے ہوئے ان کے نام بھی یہی ہے۔ البتہ دوبارہ اس کا آغاز اس اسلامی کیلنڈر کا، ان قمری مہینوں کا حساب و کتاب وہ کب ہوا ہے؟ تو ہمارے ہاں جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا، اور اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام پھیل گیا 3 براعظموں تک، تو اپنے جو نامزد کردہ گورنر تھے ان کو خطوط لکھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب خط پہنچا تو انہوں نے ایک جوابی خط لکھا کہ امیر المومنین، آپ جب خط لکھتے ہیں تو خط تو ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ حکم نامہ کب جاری فرمایا ہے۔
اور یہ خط کب روانہ کیا ہے، اور یہ جو حکم ہے یہ کب سے نافذ العمل ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر تاریخ تو کوئی ہے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ والی بات بڑی پسند آئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اپنی ایک تاریخ مقرر کرنی چاہیے، کوئی سن مقرر کرنا چاہیے، اپنا ہمارا ایک اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو جب مشورہ ہوا تو 4 قسم کی آراء مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دی ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے یہ دنیا کی ایک تبدیلی تھی، بہت بڑی بات ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے، اور ایک اور رائے بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو نبوت ملی ہے، تو وہ بھی بہت بڑا دن تھا اور بڑا سال تھا، تو اس لیے اس سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے۔ اور ایک چوتھی رائے یہ تھی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اس کو اسلامی کیلنڈر کا آغاز قرار دینا چاہیے۔ تو یہ 4 مختلف قسم کی آراء اس مشورے میں آئیں سامنے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چوتھی رائے کو پسند فرمایا، اس لیے کہ ولادت اور وفات کو اسلامی کیلنڈر کا نقطۂ آغاز قرار نہیں دیا، اس لیے کہ اس کی پکی ٹھکی تاریخ کسی کو بھی یاد نہیں تھی۔ تو فرمایا اگر ہم کسی بھی اس کو مقرر کرتے ہیں سال کو، تو پھر امت میں کہیں اختلاف پیدا نہ ہو جائے کہ جب بھی سال وہ نیا آئے گا اور شروع سے ہی تاریخ جب ہمارا کیلنڈر ہوگا تو اختلاف والی بات تاکہ امت کے اندر نہ ہو، امت ایک بات پر متفق ہو جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ہجرت والے سال کو کیوں مقرر کیا؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد اللہ جل شانہ نے اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک دنیا میں شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہ جب تک مسلمان مکہ میں تھے اس وقت وہ مغلوب تھے، وہ دبے ہوئے تھے۔ اسلام کے غلبے کا جو اظہار ہے اور دنیا میں اسلام کا جو پرچار ہے وہ ہجرت کے بعد ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکمت ہے کہ مسلمانوں کا آغاز تو بڑی قسم پرسی کی حالت میں اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ جو پہلے مسلمان تھے انہوں نے اس اسلام کے لیے بہت مشقتیں برداشت کی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاران کو اپنا محبوب شہر مکہ بھی چھوڑنا پڑا، تو تاکہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ والی تاریخ بھی رہے، وہ غلبے والی بات بھی ہو، لیکن پیچھے کا پس منظر قربانیوں والا جو عرصہ گزرا ہے تاکہ وہ بھی ان کے اندر، ان کے دل و دماغ میں وہ بات ہو۔ تو
اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت والے سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال اور اس کا آغاز قرار دیا ہے۔ پھر سال تو متعین ہو گیا، اب مہینہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اس کے اندر بھی جب مشورہ ہوا تو کسی نے یہ کہا کہ رجب کے مہینے کو پہلا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا مقرر کرنا چاہیے کہ جب اسلامی سال شروع ہو تو اس کا آغاز رجب سے ہونا چاہیے، اور کسی نے یہ کہا کہ ربیع الاول سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو اس لیے ربیع الاول میں ہونا چاہیے۔ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ تو تیسری رائے یہ آئی کہ رمضان المبارک کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ مقرر کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہینے ہیں یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ کیلنڈر تو پہلے بھی موجود تھا، ہاں اس میں اگرچہ کفار نے مشرکین نے گڑبڑ کر دی تھی۔ ایک دفعہ تو انہوں نے سال کا جو مہینہ ذو الحجہ ہے اس کو بھی آگے پیچھے کر دیا، کسی اور مہینے میں حج ہوا تو وہ جب چاہتے تھے تو مہینے کو اٹھا کے آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ لیکن اس محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس لیے فرمایا کہ پہلے سے بھی محرم الحرام سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو جائے کہ پہلے تو محرم الحرام سے ہوتا تھا، اب آ کر یہ رمضان سے شروع ہو گیا یا رجب سے شروع ہو گیا یا ربیع الاول سے شروع ہو گیا۔ تو اب دونوں باتیں، جس سال کو یعنی ہجرت والے سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا گیا، وہ بھی اختلاف سے بچنے کے لیے، امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے، اور جس مہینے کا انتخاب کیا محرم الحرام کا، وہ بھی اس لیے تاکہ امت کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو جائے، انسانوں کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے لیے ایک منصوبہ بندی کے تحت، ایک مشورے کے ساتھ، اختلاف سے بچتے ہوئے ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ کیلنڈر کا انتخاب کیا۔ تو ابھی ہم جو یہ لکھتے نا 1442 ابھی چل رہا ہے، تو یہ اسی حساب سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے 1442 سال ہونے والے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس اسلامی کیلنڈر کو زیادہ سے زیادہ رواج دیں۔ ہمارے دفاتر میں تاریخ اگر لکھیں تو اس کے حساب سے لکھیں، اور ہمارے مدارس میں تو رائج ہے کہ مدارس میں جو وظائف ملتے ہیں، مدارس میں جو تاریخ لکھی جاتی ہے تو وہ رجسٹر میں اسلامی اس قمری مہینے کے حساب سے لکھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، چونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، تو تمام علماء کے اتفاق ہے اس بات پر کہ اس اسلامی کیلنڈر کی حفاظت کرنا امت کے ذمے فرض کفایہ ہے، لازمی ہے، تاکہ یہ حساب کتاب گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہماری عبادات تقریباً وہ ساری کی ساری وہ قمری مہینوں کے اعتبار سے ہیں، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، دیگر سارے جو مہینے ہیں وہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں۔
تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارا مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جنوری فروری چھوٹے چھوٹے بچے سکول میں جاتے ہیں، ان کو نام یاد کرائے جاتے ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتے ہیں۔ اس مجلس میں اگر پوچھا جائے شاید بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہوں گے۔ تو یہ والی بات بہت غلط ہے، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اب جب یہ دوسرا سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، تو ہر سال دنیا میں نیو ایئر منایا جاتا ہے، نیا سال، اور پھر رات خاص کر جب آتی ہے تو نیو ایئر نائٹ منایا جاتا ہے، اور آتش بازیاں جو کچھ بھی ہوتا ہے لوگوں سے، تو وہ جو کچھ کرے ہمیں ان سے تو گلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا مذہب ہی ہم سے جدا ہے، ان کی ہر چیز ہم سے الگ ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو الگ شناخت دی ہے، الگ پہچان دی ہے۔ تو ہمیں اتنی خوشی محرم الحرام کے آغاز پر بھی ہوتی ہے جتنی اس جنوری کے شروع ہونے پہ ہوتی ہے، نہیں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ وہ بھی محرم الحرام کا اس وجہ سے پتہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی 10 محرم کو، اور اس مہینے میں پاکستان میں جلوس نکلتے ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، چھٹی ہوتی ہے سرکاری طور پر، تو اس لیے لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ورنہ جس طرح اور بہت سارے مہینے گزر جاتے تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ ہوتا۔ تو یہ بدقسمتی والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی خوشی کس بات کی منا رہے ہو؟ اب سال بدلنے سے کیا حالات بدل جائیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تو بہت خوبصورت الفاظ میں ایک آدمی نے اس کا عکس کھینچا ہے کہ سنا ہے سال بدلے گا، سنا ہے سال بدلے گا، نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ بس یہ ہے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ بدلنا ہے تو دن کو بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسے کو؟ یہ فکر ہے ہندسے صرف ان کو تبدیل کر رہے ہو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا، وہی حاکم وہی غربت۔ آج کے حالات پر کیسے بڑھا رہا ہے؟ وہی حاکم وہی غربت، وہی قاتل وہی غاصب۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ بس یہ بات ہے، اصل بات تو ہے اس کی طرف تو ہم آتے نہیں ہیں کہ اپنی حالت تبدیل کریں، اور ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، اس کی طرف نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ آتش بازی کر کے، پٹاخے بجا کر، کوئی سلنسر نکال کے نوجوان وہ گلیوں محلوں میں سڑکوں پر نکلتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ نیا سال ہو گیا۔ کیا ہوا ہے نیا؟ کوئی بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہی حاکم وہی غربت، وہی قاتل وہی غاصب۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ تو میرے بھائیوں اسلامی کیلنڈر کو رواج دیں۔ ہمارا اسلامی سال وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اس کی تاریخ کو اہمیت دیں۔